بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ PWO لیکچر اسٹوڈیو سے میں ہوں سہیل احمد خان کٹلو۔ آج کا مضمون ہے ہمارا ان لوگوں کے لیے جو ہمت ہار چکے ہیں اور جو ہمت ہارتے ہیں۔ ہمت کبھی نہیں ہارنا چاہیے۔ اور آج کا مضمون ہے ہمارا ناکامیاں ہمیں سکھاتی ہے، ناکامیاں ہمیں سکھاتی ہے۔ اور پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بدلو سوچ، کامیاب بنو کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھیے اور زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ تھینک یو۔ ناکامیاں ہمیں سکھاتی ہے، ناکامیاں ہمیں سکھاتی ہے۔ ہم کبھی بھی کامیابیوں سے نہیں سیکھتے، ہم ہمیشہ اپنی ناکامیوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں صرف کامیابیاں ہی ہو تو ہمارے سیکھنے کا عمل رک جائیں۔ ایک چلنے کی کوشش کرتے ہوئے بچے کو دیکھیے، جتنی بار وہ گرتا ہے وہ کچھ سیکھتا ہے اور دوبارہ کوشش کرتا ہے، اور وہ پھر ایک دن وہ چلنا سیکھ جاتا ہے، اور آپ اس کے چہرے پر کامیابی اور فتح کے تاثرات بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کیوں راتوں رات کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ مجھے کامیابی کی کوئی ایک کہانی سنا دیجیے جو مشکلات اور ناکامیوں کے بغیر ہو۔ میں ایک ہینڈسم نوجوان کو جانتا ہوں جس نے 2 دفعہ انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیا اور فیل ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے ایک ویڈیو شاپ کھول دے کیونکہ وہ اب امتحان پاس نہیں کر سکتا۔ آخر لوگ کیوں اتنی جلدی دل چھوڑ دیتے ہیں؟ ایک 23 سالہ نوجوان جس کے پاس MBA کی ڈگری تھی مشورے کے لیے میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ پچھلے 2 سال میں اس نے 200 مختلف کمپنیوں میں نوکری کے لیے درخواست دی۔ تقریباً 50 کمپنیوں نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا لیکن نوکری نہیں دی۔ بے دلی سے وہ اپنے باغیچے میں جانے کو بیتاب تھا کر رہا ہے کیونکہ باغبانی کرنا اس کے من پسند کاموں میں لگایا کہ وہ ایک مذہب لڑکا ہے لیکن اس میں عزت نفس کی کمی ہے۔ اس بات کا اندازہ اس کی باتوں، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور ان کی لباس سے ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کبھی اس نے ان میں سے کسی کو فون کر کے پوچھا کہ میرے اندر کیا کمی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے سیکھنے کے 50 مواقع ضائع کر دیے۔ اس نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا کہ اس بات سے میرا کیا مطلب تھا۔ خیر، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ابھی تک اچھی نوکری میں دلچسپی رکھتا ہے؟ اس نے مثبت جواب دیا۔ اس کو متحرک کرنے اور کچھ رہنمائی فراہم کرنے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ کل سے وہ ہر روز تقریباً 5 کمپنیوں کے دفاتر میں جائے گا اور اپنے آپ کو متعارف کرائیں، مینیجر سے بات کرے اور اپنا CV ان کے پاس چھوڑ دیں۔ اگر انہیں خواہش ہوئی تو وہ ابتدائی انٹرویو لیں گے اور پھر اسے دوبارہ بلائیں گے، اور اگر وہ نہ بھی بلائیں تب بھی وہ یا مینیجر کو فون کرے گا یا وہاں وہ خود جائے گا اور پوچھے گا کہ اسے کس بنا پر نوکری نہیں دی گئی۔ وہ اپنے دلچسپی کے ایریا میں آنے والے تمام اشتہارات بھی دیکھیں اور درخواست بھیجیں۔ میں نے اسے کہا کہ ہر ہفتے مجھے رپورٹ دیں۔ رپورٹ میں یہ بھی شامل ہوگا کہ وہ کتنی جگہوں پر گیا، کتنے انٹرویو دیے اور انٹرویو میں کیا کیا ہوا۔ ہر ہفتے وہ 20 سے 25 اداروں میں جائے گا اور تقریباً 5 سے 7 انٹرویو دے گا اور پورے انہماک سے یہ کام کرے گا۔ ہر دفعہ جب اسے بتایا جائے گا کہ اسے نوکری پر نہیں رکھا گیا، وہ فون پر جا کر مینیجر سے بات کرے گا، اپنا تعارف کرائے گا اور کہے گا، سر آپ نے مجھے نوکری نہ دینے کا جو فیصلہ کیا ہے میں اسے چیلنج تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میں نوجوان ہوں اور اس شعبے میں نیا ہوں اور مجھے آپ جیسے تجربہ کار لوگوں سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کیا آپ 1-2 خامیاں بتائیں گے تاکہ میں انہیں دور کر سکوں؟ وہ جواب سنے گا، اس سے کچھ سیکھے گا اور آگے بڑھ جائے گا۔ 1 ہفتے بعد اس نے بتایا کہ اسے اس کام میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اس میں اعتماد آتا گیا اور اس کی گفتگو اور اپنے آپ کو پیش کرنے کے طریقے میں بہتری آتی گئی۔ پہلے ہفتے کے دوران اسے 8,000 ماہانہ پر 2 نوکریوں کی پیشکش ہوئی۔ اس سے پہلے وہ 6,000 پر کام کرنے کو تیار تھا۔ اب اس نے ان دونوں پیشکشوں کو ٹھکرا دیا کیونکہ اب وہ پر اعتماد تھا کہ وہ اس سے بہتر نوکری حاصل کر سکتا ہے۔ ہر آنے والے ہفتے میں اس سے پہلے سے بہتر نوکریاں آفر ہوئی کیونکہ وہ خود بہتر ہو رہا تھا۔
اس مشق کے تیسرے مہینے میں اسے 15,000 ماہانہ کی نوکری کی پیشکش ہوئی۔ اس وقت تک وہ 100 سے زیادہ انٹرویو دے چکا تھا۔ اس نے مینیجر سے پوچھا کہ اسے کیوں چنا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ان تمام فون کال کی وجہ سے جو تم ہمیں کرتے رہے ہو، ہمیں یقین ہو گیا کہ جیسا شخص ہمیں چاہیے تھا وہ تم ہی ہو۔ اگر کوئی شخص نوکری حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر سکتا ہے، وہ یقیناً اس سے زیادہ محنت نوکری قائم رکھنے کے لیے کرے گا۔ اس نوکری کو لے کر لینے کے بجائے اس نے سوچا کہ اسے مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ اس نے ایک چھوٹا سا ٹریننگ سینٹر کھول لیا جس میں وہ طالب علموں کو انٹرویو کے لیے تیار کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے، اب دوسروں کو سکھا سکتا ہے۔ اس ٹریننگ سینٹر سے اس نے 30,000 کمانے شروع کیے۔ ایک سال کے اندر مڈل ایسٹ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں اسے نوکری مل گئی، جس کی تنخواہ تقریباً 1 لاکھ روپیہ تھی۔ اس نے جاب قبول کی اور پاکستان سے باہر چلا گیا۔ اس نے مجھے ای میل بھیجی جس میں لکھا تھا، دوست، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے لفظ ناکامی کا نیا مطلب سکھایا۔ ناکامیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، چیلنج کرنا چاہیے اور ہمت کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا صلہ ملتا ہے، اور ناکامی ہمیں سکھاتی ہے۔ ناکامیوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر کوئی سیکھنے والا ہو۔ کہتے ہیں کہ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ناکام ہونے سے ڈرنا نہیں، اس کا سامنا کرنا ہے۔ ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور بنتا ہے وہ شخص، اور اس کے لیے اپنے سوچ کو بہتر رکھے اور ہمت مت ہارو۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بدلو سوچ، کامیاب بنو کے پروگرام سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں، اور ہمارے آنے والی ویڈیو کے انتظار کریں، اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں ہماری یہ ویڈیو، تاکہ اور ایسے بہت لوگ ہیں جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، کسی کی سوچ بدل سکتی ہے، اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔